اور جو شخص یہ روزہ رکھے اور جو شخص یہ فضیلت حاصل کرنا چاہے وہ روزہ رکھے، اور جو شخص یہ روزہ نہ رکھے اس کو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی جو فضیلت روزہ رکھنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ عاشوراء کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، تو پھر آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ حکم فرمایا کہ صوموا یوم عاشوراء وخالفوا الیہود، کہ عاشوراء کے دن کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ مخالفت کا طریقہ یہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری زندگی رہی اور اگلے سال اگر میں زندہ رہا، میں حیات سے رہا، تو انشاءاللہ میں 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھوں گا، یا 10 محرم اور 11 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ یہ مخالفت ہے تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ 10 محرم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کرنے کا طریقہ بتایا ہے، جو کام کرنے کا طریقہ بتایا ہے، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے اور وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ خاص طور سے 10 محرم کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وسع علی عیاله فی النفقۃ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ عام سنتی وسائر سنتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم الحرام کو جو شخص اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی اور بچوں پر وسعت اور فراخ دلی سے خرچ کرتا ہے، اللہ نے جو حیثیت دی ہے اپنے حیثیت کے مطابق جو شخص خرچ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ فراخ دلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری حیثیت کچھ کم ہے، ہم قرض لے کر کے اپنی فراخ دلی کو انجام دیں، یہ فراخ دلی کا مطلب نہیں، بلکہ جو حیثیت ہماری ہے اس حیثیت کے مطابق ہم اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کریں۔ یہ 10 محرم الحرام کی شام کی فضیلت ہے اور اس دن ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ایک حدیث ہے اور اگرچہ علماء نے اور محدثین نے اس حدیث کو ضعیف لکھا ہے، لیکن عمل کے اندر ضعیف حدیث بھی قابل اعتبار ہوتی ہے اور قابل عمل ہوتی ہے۔ 10 محرم کو بجائے اس کے کہ ہم حدیث پر عمل کریں، کچھ کام ہم ایسا کرتے ہیں جس کو فقہاء کرام نے اور علماء نے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ 10 محرم کے اندر بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو غلط ہیں جس کو ہم انجام دیتے ہیں، جیسے تعزیہ بنانا، تعزیے کے اندر ڈھول تاشے کو بجانا، تعزیے کے اندر کودنا، نوحہ کرنا، اپنے سینے کو چاک کرنا، اپنے کپڑوں کو کاٹنا، غم حسین میں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ماتم کرنا، ان تمام چیزوں کا وجود شریعت کے اندر کہیں سے بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے، بلکہ خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے پہلے اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم فرمایا تھا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو یاد رکھنا، چونکہ عورتوں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے، وہ نوحہ کرنے میں، ماتم کرنے میں بہت آگے ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ جب کسی کی موت ہو جاتی ہے تو مرد تو تھوڑے بہت آنسو بہاتے ہیں، یقیناً افسوس تو ہوتا ہے اور ماتم ہوتا ہے، لیکن ماتم کا مطلب وہ نہیں کہ سینہ کو بھی کرے، اپنے سینے کو چاک کرے، اسی طریقے سے غلط طریقے اختیار کرے۔ سوگ منانا بالکل شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے، لیکن سوگ منانے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے منع فرمایا تھا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو ہرگز اپنے کپڑوں کو نہ کاٹنا، ماتم نہ منانا اور کبھی بھی اس طریقے کا شوق نہ منانا جس طریقے کا اس زمانے کے اندر بھی رواج ہو چکا تھا۔
اسی طریقے سے اس امت کے اندر جو غلط فہمیاں اور جو غلط کام پھیلے ہوئے ہیں وہ یہ کہ 10ویں محرم الحرام کو ہم سبیلے لگاتے ہیں اور طرح طرح کے کھانے پکاتے ہیں۔ یقیناً کھانا پکانا اچھی چیز ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا اچھی چیز ہے، غریبوں کو پانی پلانا بہت اچھی چیز ہے، لیکن شریعت کے اندر فقہاء نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کسی ایک دن کو خاص کر کے اس دن خاص کر کے کھانا بنانا، کسی خاص طریقے کا کھانا بنانا، اسی طریقے سے اس دن کو خاص کر کے کسی کو شربت پلانا، پانی پلانا شریعت میں اس طریقے کی بالکل بھی اجازت نہیں۔ اور یاد رکھیں 10ویں محرم الحرام کو اکثر جو لوگ سبیلے لگاتے ہیں اور جو لوگ کھچڑے بناتے ہیں اور جو لوگ طرح طرح کے کھانے بنا کر کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہم یہ کھانا پکا رہے ہیں، ان کے نام سے ہم یہ سبیلے لگا رہے ہیں، ان کے نام سے ہم یہ شربتیں تقسیم کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ کھانا، اس کھانے کا استعمال کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہر وہ کھانا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پکایا گیا ہو، ہر وہ سبیلے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لگائی گئی ہو، ہر وہ شربت جو تقسیم کی گئی ہو، وہ اس شربت کا پینا، اس کھانے کا استعمال کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ خود قرآن کریم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ وہ کھانا اور وہ چیزیں اور وہ کام جو غیر اللہ کے لیے کیا گیا ہو، جو اللہ کے علاوہ کے لیے کیا گیا ہو، ان چیزوں کا استعمال کرنا بالکل بھی جائز نہیں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ 10ویں محرم کو پانی تقسیم نہ کر کے اس دن ہم بھوکا رہیں، اس دن ہم روزے رکھیں۔ اصل محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبوب اگر بھوکا ہو تو عاشق بھی بھوکا رہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بھوک کی عادت، پیاس کی عادت میں ہوئی، اور ہم یہاں شربتیں تقسیم کرتے ہیں، طرح طرح کے کھانے پکا کر کے ہم لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، یہ بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر ہماری یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ کام کر رہے ہیں تو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کام کرتے آئے ہیں تو آج توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور